میں اب آخر میں خطیب عصر علی جناب مولانا الحاج مہدی حسن صاحب کی وائس آواز دے رہا ہوں، تشریف لائیں۔ ایک بار نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، وما محمد الا رسول۔ علماء کرام اور حضرات مومنین، باطل کے خلاف آواز کے بلند کرنے کو احتجاج کہتے ہیں۔ یہ احتجاج سنت اہل بیت ہے، احتجاج سنت معصومین ہے۔ خود عزتوں کی شہزادی بنت رسول نے حاکم اول کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور احتجاج طبرسی میں وہ احتجاج کے کلمات اور الفاظ موجود ہیں۔ مجلس شورا میں خود مولائے کائنات نے زبردست احتجاج کیا تھا۔ تو جب بھی باطل سر اٹھائے گا، اس کے خلاف آواز کا بلند کرنا ایمان کا بھی تقاضا ہے، نفس کی شرافت کا بھی تقاضا ہے۔ علماء کرام سب کچھ کہہ چکے ہیں، اب میں کیا کہوں۔ ملعون ہے، وسیم مرتد ہے، وسیم مردود ہے، لعنتی ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور بڑھا لیں کہ وہ قرآن مجید میں مشرک کے لیے آیا ہے، انما المشرکون نجسن، نجسن، نجسن نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، یہ ملعون وسیم رضوی نجس بھی ہے، نجس بھی ہے نا۔ اور ہم لعنت بھی بھیجتے ہیں، اور لعنت کے ساتھ ساتھ بد دعا بھی کرتے ہیں۔ جس طرح منکر ولایت علی پر عذاب نازل ہوا تھا پتھر والا، اسی طرح ہم بد دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس منکر عظمت رسالت پر بھی جلد از جلد کسی طرح کا کوئی عذاب نازل ہو، اور اب وہ آخرت میں تو جہنم میں جائے ہی گا، اس لیے کہ اس نے وہی کیا ہے جس کو مولا سجاد علیہ السلام نے 6 صفر کو دربار شام میں یزید کے ملعون خطیب کو ٹوکا تھا کہ جب اس نے منبر پر جا کے یزید کی تعریف کی تھی، یزید خلیفہ ہے، یزید فاتح قسطنطنیہ ہے، یزید خلیفہ کا بیٹا ہے، یزید کاتب وحی ہے، اس طرح کے بہت سارے الفاظ اس حرام زادے نے کہے تھے۔ تو فوراً جب وہ اترا ہے منبر سے، تو مولا سجاد نے جو کہا وہ وسیم پر صادق آ رہا ہے۔ مولا سجاد نے یہی کہا تھا، ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوؤ مقعدک النار۔ اے ملعون خطیب، تو نے بندوں کی اور مخلوق کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنے خدا کو ناراض کر دیا، اور اپنے ہاتھوں خود ہی اپنے ہی طور پر تو نے جہنم میں جگہ بک کر لی۔ آج وہی حال اس ملعون کا بھی ہے، اس مردود کا بھی ہے۔ تو مجھے اس وقت آپ لوگوں کا آنا اچھا بھی لگ رہا ہے، اور کچھ اچھا کم بھی لگ رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا وطن عزیز عزاداری اور تعداد اور مختلف نوع اعتبار سے اس کی جو شان ہے، جو اسٹیٹس ہے، اس کے اعتبار سے ذرا توجہ کم ہوئی، اور سارا معاملہ صرف علماء کرام اور مولوی حضرات سے متعلق کر دیا جاتا ہے۔ بھیا ایسا نہ کیجئے، کچھ آپ بھی اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں، اس لیے کہ کشتی کا ذمہ دار فقط ناخدا نہیں، کشتی کا ذمہ دار فقط ناخدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے۔ تو ذرا سا ان چیزوں کو بھی محسوس کریں اور پیش نظر رکھیں۔ اور جہاں تک عزت رسالت کی بات ہے، عظمت رسالت کی بات ہے،
اس طرح سے بھوکنے والے کبھی عظمت رسالت کو مجروح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خدا نے جب ذمہ داری لے کے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پروردگار کہہ رہا ہے رسول اے میرے حبیب میں اللہ تمہارے ذکر کو بلند کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو جس کے ذکر کا بلند کرنے والا، اور وہ جو 26 آیتیں جس پہ فوکس یہ تھا، آخری بات کہ کافروں کو قتل کرنے کا حکم قرآن میں ہے۔ وسیم نے جو 26 آیتوں میں سے انتخاب کیا تھا، یہ کہاں ہے؟ کافروں کو قتل کرنے کا حکم اللہ نے کہاں دیا؟ ارے آپ ملاحظہ فرمائیں، جنگ خندق میں جب عمرو بن عبدود آیا ہے تو وہ تو رجسٹر کل کفر ہے نا، 100% کل کفر ہے، نبی کا سند یافتہ کل کفر ہے، یہی تو ہے کل ایمان، کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ تو جب وہ مقابل میں آیا ہے، بڑی دیر تک گفتگو کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت میں اس گفتگو کو پیش کر کے نہ کوئی خطابت کا مزاج بنانا چاہتا ہوں اور نہ آپ کی سماعتوں کو اس وقت اس نسبت سے محظوظ کرنا چاہتا ہوں، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حاصل گزارش یہ ہے کہ جب وہ مد مقابل میں آیا ہے تو مولا نے یہی کہا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مد مقابل کی قبول کرتا ہے، تو اس نے کہا ہاں۔ تو مولا نے کہا کہ پھر ایسا کر کہ تو واپس چلا جا، یعنی واپس چلا جا کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی زندگی جی لے، اب مد مقابل آیا ہے کل کفر۔ اگر اسلام میں کافر اور کفر کی سزا موت ہوتی تو حضرت علی واپس کیوں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے وسیم رضوی کہ بالاعلان و کھلم کھلا قرآن کافروں کے قتل کا حکم دے رہا ہے، سیرت علی ہمارے لیے سند ہے، کل کفر مقابل میں آیا ہے، مگر حضرت علی اسے واپس کر رہے ہیں۔ اب جب وہ واپس ہی نہیں جانے پر تیار ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ ہونا ہے جو بہرحال مطابق حکم پروردگار ہے۔ میں دعا گو ہوں اس موقع پر کہ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ یا اللہ تجھ سے سب سے بڑی یہ التجا ہے، فریاد ہے، جو بھی لفظ نہیں مل رہے، کہ جلد از جلد تو وسیم رضوی پر کوئی مخصوص اور اذیت دینے والا عذاب نازل فرما۔ یا اللہ بحق محمد وآل محمد وطن عزیز کی سرزمین پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اور کرامتیں نازل فرما۔ پروردگار کرونا وائرس کا پوری دنیا سے جڑ سے خاتمہ فرما۔ پروردگارہ انہی واسطوں کے صدقے سے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔